السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ آج تیسرے دن وہی خواب دیکھا۔ تیرا حج قبول نہیں ہوگا، واپس پلٹ جا۔ وہ جو بڑے جوش و خروش سے حج پر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اب 3 دن سے دل بوجھل اور پریشان تھا۔ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ روتے ہوئے گھر سے نکلا اور قبرستان میں موجود اس بوڑھے برگد کے درخت کے نیچے جا پہنچا جہاں ایک پاگل عورت بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً جھک کر اس عورت کے پاؤں پکڑ لیے، کیونکہ یہ عورت اس کی میرا نام جمیل ہے۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا، لیکن مجھے امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ اب امیر ہونے کے میرے پاس 2 ہی طریقے تھے، یا تو محنت کر کے کچھ بنا لیتا، کچھ کر لیتا، نوکری اچھی کر لیتا۔ لیکن جو محنت کرنے کے دن تھے وہ لڑکیوں کے بارے میں سوچ کر اور دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر کے گزار دیے۔ اب میں 30 سال کا ہو گیا تھا، عمر ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی اور جیب پہلے سے بھی زیادہ خالی لگتی تھی۔ اب مجھے سب سے زیادہ فکر شادی کی ہونے لگی تھی۔ نہ اچھی نوکری تھی، نہ کوئی خاص بچت تھی۔ مہینے کے آخر میں تنخواہ آتی تو چند دنوں میں ختم ہو جاتی۔ ایک رات میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ ایک سستے سے ہوٹل کے باہر پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ گرمی بہت زیادہ تھی، سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، سامنے تندور سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں بار بار لمبی سانس لے کر یہی کہہ رہا تھا کہ یار، زندگی میں کچھ نہیں رکھا، نہ پیسہ ہے نہ عزت۔ تب میرے دوست نعیم نے سگریٹ کا کش لے کر کہا، جمیل تم غلط طرف دوڑ رہے ہو۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ وہ ہنس کر بولا، کسی امیر لڑکی سے شادی کر لو، پھر سب کچھ خود بخود مل جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے امیر ہونے کا۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن یہ امیر لڑکیاں بڑی نخرے والی ہوتی ہیں، مجھ جیسے آدمی سے کیوں شادی کریں گی؟ وہ کسی کے کرسی سے ٹیک لگا کر بولا، کوئی بھی نخرے والی لڑکی ہو، ایک دفعہ محبت کے جال میں پھنس جائے پھر کچھ نہیں سوچتی، تم بس اس کو محبت کے جال میں پھنسا لو۔ اس رات میں کافی دیر تک یہی سوچتا رہا۔ میرے ذہن میں بار بار اپنے آفس کی ایک لڑکی کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کا نام کرن تھا۔ وہ مجھ سے بڑی پوسٹ پر تھی، صاف ستھرے کپڑے پہنتی تھی، ہمیشہ اعتماد سے چلتی تھی۔ آفس میں سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کے والد اس دنیا میں نہیں رہے، صرف اس کی ماں تھی، اپنا گھر تھا اور ایک چھوٹی سی گاڑی بھی تھی۔ میرے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی، کیونکہ اگر میں پوری زندگی بھی نوکری کرتا رہتا تب بھی شاید اتنا نہ بنا پاتا۔ اگلے دن میں جان بوجھ کر جلدی آفس پہنچ گیا۔ پورا ہال ٹھنڈی ہوا سے بھرا ہوا تھا، لوگ کمپیوٹر کھول رہے تھے، کوئی فائلیں اٹھا رہا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا بس دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اندر آئی۔ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں فائل تھی، چہرے پر سنجیدگی۔ میرا دل اندر سے خوش ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا اور ایسے ظاہر کیا جیسے اتفاق سے سامنے آ گیا ہوں۔ میں نے کہا، السلام علیکم کرن۔ اس نے مختصر سا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ سیدھا اپنے کیبن کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ وہ رکے بغیر بولی، آفس کے کام کے علاوہ مجھے کسی بات میں دلچسپی نہیں۔ میں نے مصنوعی اداسی سے کہا، لیکن مجھے تو آپ میں دلچسپی ہے۔ وہ ایک دم رکی اور تیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، اپنی حد میں رہیے۔ میں اندر سے ہنس رہا تھا، لیکن چہرے پر بے بسی لے آیا۔ میں نے کہا، میں کیا کروں؟ دل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ اس دن کے بعد میں نے روز اس کے سامنے اپنے عشق کا رونا شروع کر دیا۔ کبھی کیفیٹیریا میں جا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا، کبھی لفٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا، کبھی اس کی میز کے قریب جا کر اداس چہرہ بنا لیتا۔ ایک دن اس نے غصے سے کہا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں ان چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، مجھ سے بات نہ کریں، لیکن کم از کم میری بات سن لیا کریں، میرے دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا۔ وہ خاموش رہی اور اپنی فائلوں میں لگ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ نرم دل عورت ہے، ایک دن ضرور پگھلے گی۔ پھر میں نے اس کا نمبر بھی حاصل کر لیا۔ رات بھر اس کو میسج کرتا رہتا،
کبھی لکھتا کہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، کبھی لکھتا آپ میری زندگی ہیں، کبھی اپنی جھوٹی اداسی کے لیے لمبے لمبے پیغام بھیجتا۔ رات کے وقت میں اپنے اندھیرے کمرے میں لیٹا، موبائل ہاتھ میں پکڑے اس کے آن لائن ہونے کا انتظار کرتا رہتا۔ پنکھا زور زور سے چل رہا ہوتا اور دیواروں پر نمی کے نشان بنے ہوتے۔ جیسے ہی اس کا آن لائن کا نشان نظر آتا، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ میں فوراً لکھتا، کرن پلیز ایک بار بات کر لو۔ کافی دیر بعد جواب آتا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں فوراً ٹائپ کرتا، کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ جواب دیتی کہ آپ ڈرامے بہت کرتے ہیں۔ میں موبائل سینے پر رکھ کر مسکرا دیتا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کا دل اب نرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اپنے گھر کی بات کروں تو میرے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا ایک بڑا بھائی تھا اور وہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ میں تو جوانی میں ہی گاؤں سے بھاگ گیا تھا، کیونکہ وہاں میرا باپ مجھے کسی اور کی زمین پر محنت مزدوری کروانے کے لیے چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں کھیتوں کو دیکھتا تو مجھے گرمی لگنا شروع ہو جاتی تھی۔ مٹی میں چلنا بھی مجھے عذاب لگتا تھا۔ سورج کی تیز دھوپ اور پسینے سے بھیگا جسم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ آیا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے وہ دن جب میرا باپ صبح سویرے مجھے اٹھا کر کھیتوں میں لے گیا۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، لیکن گرمی پھر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کدال پکڑا دی گئی تھی۔ سامنے لمبے لمبے کھیت تھے، مٹی سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ میرا بڑا بھائی خاموشی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرے پر پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسلسل کام کیے جا رہا تھا۔ میرے باپ نے غصے سے کہا، جمیل اب تم بچے نہیں رہے، کام سیکھ لو، یہی زندگی ہے۔ میں نے چڑھ کر کہا، یہ زندگی آپ لوگوں کی ہوگی، میری نہیں۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا، تو پھر کیا کرے گا شہر جا کر؟ میں نے فوراً کہا، کچھ بھی کر لوں گا، لیکن یہ مزدوری نہیں کروں گا۔ اس دن میں نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ شام ہوتے ہی میں کچھ کپڑے اٹھا کر گاؤں سے نکل گیا۔ نہ کسی کو بتایا، نہ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ شاید سب جانتے تھے کہ میں کبھی کھیتوں میں کام نہیں کر سکوں گا۔ شہر آ کر شروع میں بہت دھکے کھائے، لیکن پھر ایک کمپنی میں معمولی نوکری مل گئی۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں گاؤں واپس نہ جاؤں۔ ادھر میری کمپنی یہی تھی، دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں فضول باتیں کرتا تھا۔ کبھی کسی ریسٹورنٹ میں جا کر کھانا کھا لیتے، کبھی فلم دیکھنے چلے جاتے، کبھی رات بھر سڑکوں پر گھومتے رہتے۔ جو پیسے آتے وہ اڑ جاتے۔ سگریٹ پیتا تھا، ہر وقت یہی سوچتا تھا کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے بغیر محنت کے امیر ہو جاؤں۔ پھر میری زندگی میں کرن آ گئی۔ شروع میں وہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن پھر مسلسل اس کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ میں ہر وقت میسج کرتا رہتا، کبھی صبح سویرے، کبھی رات گئے۔ میں جان بوجھ کر ایسا انداز اپناتا جیسے میں اس کے عشق میں پاگل ہو چکا ہوں۔ ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، پنکھا زور زور سے چل رہا تھا، کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تب اچانک کرن کا میسج آیا۔ اس نے لکھا، آپ روز مجھے میسج کرتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت مجھ سے بات کریں۔ آنا جانا ہوتا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، لیکن آپ بس مجھ سے بات نہ کیا کریں۔ میں آپ کا نمبر بلاک کر رہی ہوں۔ اس کا میسج پڑھ کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ اگر اس نے بلاک کر دیا تو ساری محنت خراب ہو جائے گی۔ میں نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے کر دو، بس 1 منٹ، میرا ایک آخری میسج دیکھ لینا۔ مجھے پتا تھا وہ ضرور رکے گی، اس کے دل میں تجسس پیدا ہو چکا ہوگا۔ میں جلدی جلدی انٹرنیٹ پر گیا اور ایک ایسے مرد کی تصویر نکالی جس کی کلائی سے خون نکل رہا تھا۔ تصویر کچھ دھندلی سی تھی، لیکن کافی اصلی لگ رہی تھی۔
میں نے تصویر کو اس طرح کراپ کیا کہ صرف ہاتھ نظر آئے۔ پھر میں نے اپنی کلائی کے ساتھ ملا کر دیکھا، کافی حد تک ایک جیسی لگ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ پھر میں نے وہ تصویر اسے بھیج دی۔ چند سیکنڈ بعد اس کی کال آ گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جان بوجھ کر دھیمی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، کچھ نہیں، بس اب دل نہیں کرتا جینے کو۔ وہ گھبرا کر بولی، ایسے کیسے کر لیا؟ دوائی لگائیں اس کے اوپر۔ میں نے آنکھیں بند کر کے مصنوعی اداسی سے کہا، نہیں لگاؤں گا دوائی، میری زندگی کس کام کی، جس کو وہ لڑکی نہ ملے جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے بہت نرم لہجے میں پوچھا، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ میں نے فوراً کہا، اور کیا؟ اصل میں اس وقت میں اپنے بستر پر لیٹا مسکرا رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل پگھل چکا ہے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ پاگل ہیں۔ میں نے کہا، پاگل تو ہوں، آپ کے عشق میں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اس کی ہنسی سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ میرے قابو میں آ چکی ہے۔ اسی رات کافی دیر تک ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کر لیا کروں گی، لیکن آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں نے فوراً موقع دیکھا اور کہا، پھر مجھ سے شادی کر لو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ نے سیدھا شادی کی بات کر دی۔ میں نے کہا، کیونکہ میری نیت خراب نہیں، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ شاید اسے لگا میں واقعی سنجیدہ انسان ہوں۔ ویسے بھی میری عمر ہو چکی تھی، اس عمر میں شادی کی بات ہی کی جاتی۔ یہی سوچ کر وہ مجھ پر مزید یقین کرنے لگی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی کلائی پر نکلی پٹی بھی باندھ لی۔ آفس گیا تو جان بوجھ کر اس کے سامنے ہاتھ رکھا۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے اداس چہرہ بنا کر کہا، ٹھیک ہوں، آپ کی وجہ سے بچ گیا۔ اس نے کہا، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ اس دن پہلی بار وہ میرے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی آ چکی تھی۔ وہ بار بار میری کلائی کی طرف دیکھتی اور افسوس کرتی رہتی، اور میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ بس اسی دن سے وہ میری محبوبہ بن گئی۔ اب ہم دونوں روز باتیں کرتے، ساتھ لنچ کرتے، شام کو فون پر گھنٹوں باتیں ہوتی۔ پھر ہم لوگوں نے شادی کی پلاننگ شروع کر دی۔ ایک دن اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنی ماں سے ملوانا چاہتی ہے۔ میں فوراً تیار ہو گیا، کیونکہ میں شروع سے یہی چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں تک پہنچوں۔ جب میں پہلی بار اس کے گھر گیا تو ایک صاف ستھرا چھوٹا سا گھر تھا۔ باہر گملے رکھے ہوئے تھے، اندر سکون تھا۔ اس کی ماں صوفے پر بیٹھی تھی، چہرے سے کمزور لگ رہی تھی، لیکن زیادہ بیمار نہیں تھی، چل پھر لیتی تھی، مگر ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ کرن نے مسکرا کر کہا، امی یہ جمیل ہیں۔ ان کی ماں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر بولی، اچھا تو یہی ہے وہ لڑکا۔ میں فوراً ادب سے بیٹھ گیا، نرم لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ میں جانتا تھا ایسے موقعوں پر شریف بننا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد چائے آ گئی۔ کرن بار بار خوشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ اسے اپنی محبت مل گئی ہے، اور میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اب میری قسمت بدلنے والی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے کوئی اچھی سی تاریخ دیکھ کر شادی کرنے کا پلان بنا لیا۔ ان دنوں میرا وہی حال تھا کہ میں کرن کے لیے ایسا ہو گیا تھا جیسے دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز اہم نہ ہو۔ میں ہر وقت اس کے سامنے یہی ظاہر کرتا رہتا کہ بس وہی میری دنیا ہے۔ میں اس کو بار بار کہتا کہ جو تم کو پسند ہو وہی بات کہیں گے، تم دن کو اگر رات کہو گی تو میں بھی رات کہوں گا۔ میری بات سن کر ہنسنے لگتی۔ اس کی ہنسی بڑی ہلکی اور نرم تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہو جاتی تھیں، اور وہ ہاتھ سے اپنے بال پیچھے کرتی تھی۔ میں اس کے سامنے جان بوجھ کر بہت نرم اور معصوم بنتا تھا، حالانکہ اندر سے میرے دماغ میں ہر وقت حساب چل رہا ہوتا تھا کہ زندگی کیسے سیٹ کرنی ہے۔ کرن عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، میری عمر اس سے 8 سال زیادہ تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس کی عمر کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ میں جان بوجھ کر وہی باتیں کرتا،
جو اسے پسند تھیں۔ کبھی بچوں کی طرح شرارت کرتا، کبھی مصنوعی ناراضگی دکھاتا، کبھی آفس کے باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرتا۔ ایک دن میں شام کے وقت اس کے لیے سرخ گلاب لے کر گیا۔ موسم ہلکا سا ٹھنڈا تھا، سڑک پر گاڑیوں کی روشنیاں جل چکی تھیں۔ وہ آفس سے باہر نکلی تو میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، ہاتھ میں گلاب تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس دی اور بولی، یہ سب کیا ہے؟ میں نے پھول اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کے لیے۔ اس نے پھول لے لیا، پھر شرماتے ہوئے بولی، آپ بھی نا بہت فلمی ہیں۔ میں نے کہا، محبت میں سب جائز ہے۔ وہ چند لمحے پھول کو دیکھتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، شادی کے بعد بھی اتنی محبت کریں گے مجھ سے؟ میں فوراً اس کے قریب ہو کر بولا، اور نہیں تو کیا، تب تو اور زیادہ محبت کروں گا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی ایسے انسان کے چہرے پر ہوتا ہے جس کو یقین ہو جائے کہ اسے سچا ساتھ مل گیا ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ ہم کبھی ریسٹورنٹ چلے جاتے، کبھی پارک میں بیٹھ جاتے، کبھی گاڑی میں بیٹھ کر لمبی باتیں کرتے رہتے۔ وہ ہر بات مجھے بتانے لگی تھی، اپنی پسند، اپنی ناپسند، اپنی بچپن کی باتیں، اپنی ماں کی بیماری، اپنے ڈر، اپنے خواب، اور میں ہر بات پر صرف ہاں میں ہاں ملاتا رہتا۔ ایک دن ہم دونوں اس کے گھر کی چھت پر بیٹھے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکا نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا، دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ کرن میرے قریب بیٹھ کر بولی، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ وہ بولی، شادی کے بعد امی کی ذمہ داری بھی ہوگی؟ میں نے فوراً سنجیدہ چہرہ بنا لیا اور کہا، تو کیا ہوا؟ وہ میری بھی امی ہوں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، آپ تو کرائے کے فلیٹ میں رہتے ہیں، تو آپ ہمارے گھر میں شفٹ ہو جائیے گا۔ میں نے جان بوجھ کر فوراً انکار کیا۔ میں نے کہا، نہیں، ایسے تو عجیب لگے گا، میں گھر جمائی بن جاؤں گا۔ وہ فوراً بولی، کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ؟ یہ سب پرانی باتیں ہیں، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اگر الگ فلیٹ رینٹ پر لیں گے تو کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ جو گھر موجود ہے اسی میں رہ لیتے ہیں۔ اس گھر میں 4 کمرے ہیں، امی ایک کمرے میں رہتی ہیں، باقی سارا گھر تو خالی پڑا ہے۔ میں نے اندر ہی اندر خوشی چھپائی، اصل میں تو میں شروع سے یہی چاہتا تھا، لیکن چہرے پر مصنوعی خودداری لے آیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، نہیں کرن، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، پلیز میری خاطر مان جائیں۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کا ڈرامہ کیا، پھر دھیمی آواز میں کہا، اچھا چلو، اگر تم کہتی ہو تو تمہاری خوشی کے لیے مان جاتا ہوں۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ وہ بولی، شکریہ، آپ نے میری بات مان لی۔ میں اس وقت اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب میرا کرایہ بھی بچ جائے گا، رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا، گھر بھی اچھا مل گیا۔ پھر ایک دن اس نے گاڑی کی چابی بھی میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ ہم دونوں گھر کے باہر کھڑے تھے، شام کا وقت تھا، سڑک پر ہلکی روشنی تھی۔ اس نے چابی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب آپ گاڑی چلایا کریں۔ میں نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ تمہاری گاڑی ہے۔ وہ بولی، اب آپ کی بھی تو ہے۔ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے بڑا عجیب لگتا تھا، مرد بھی دیکھتے تھے، عورتیں بھی دیکھتی، لیکن کیا کرتی، مجبوری تھی۔ اب تو کوئی مجبوری نہیں، اب آپ چلایا کریں۔ میں نے چابی لے لی، لیکن ایسے ظاہر کیا جیسے بہت ہچکچا رہا ہوں۔ میں نے کہا، تمہیں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ سے کیا مسئلہ ہوگا؟ اس دن پہلی بار میں اس کی گاڑی چلا کر اسے گھمانے لے گیا۔ وہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی مسلسل مسکرا رہی تھی، کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی باہر، اور میں اسٹیئرنگ پکڑے یہی سوچ رہا تھا کہ قسمت واقعی بدلتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اچھا سا دن دیکھ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، نہ کوئی بڑا ہال تھا، نہ زیادہ شور شرابہ۔ ایک چھوٹے سے فنکشن ہال میں چند لوگ جمع تھے، اس کی کچھ دوستیں آئی ہوئی تھیں اور میرے چند دوست تھے۔ ہال میں ہلکی روشنی تھی، دیواروں پر سفید پھول لگے ہوئے تھے،
کرن ہلکے رنگ کے کپڑوں میں بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ نکاح کے وقت وہ بار بار نظریں جھکا رہی تھی اور میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے بغیر زیادہ محنت کے کتنی بڑی چیز حاصل کر لی ہے۔ میرے دوست مجھے مبارکباد دے رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جمیل اب تو مزے میں ہے تمہارے، اور میں صرف مسکرا دیتا تھا۔ اس طرح وہ میری زندگی میں آ گئی۔ ویسے لڑکی بری نہیں تھی، نرم دل تھی، خیال رکھنے والی تھی، ہر وقت میری فکر کرتی تھی۔ گھر بھی مجھے مل گیا، گاڑی بھی میرے حوالے ہو گئی، گھر میں کھانا پینا بھی بہت تھا۔ صبح اٹھتا تو ناشتہ تیار ہوتا، شام کو واپس آتا تو چائے سامنے رکھ دی جاتی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی واقعی آسان ہو سکتی ہے، اور کرن یہی سمجھ رہی تھی کہ اسے دنیا کا سب سے محبت کرنے والا شوہر مل گیا ہے۔ یہ کرن کی ماں سے مجھے بڑی نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب بھی ہم دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی رومانٹک بات کرتے تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے آواز دے دیتی تھی۔ کبھی زور سے بولتی کرن یہاں آ جاؤ، کبھی بیل بجا دیتی، کبھی پاگنے مانگ لیتی، کبھی دوائی کا کہہ دیتی، کبھی کہتی مجھے باتھ روم لے جاؤ۔ کرن کے کمرے میں اس نے بیل بھی لگوا رکھی تھی۔ جیسے ہی بیل بجتی کرن فوراً اٹھ جاتی، ہاتھ میں جو کچھ ہوتا وہیں چھوڑ دیتی اور اس کے پاس چلی جاتی۔ مجھے اندر سے بہت غصہ آتا تھا، لیکن باہر میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ شادی کے شروع کے دن تھے۔ ہر شوہر چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے، باتیں کرے، محبت کرے، لیکن وہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ میں اندر ہی اندر جلتا رہتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ عورت ہمارے درمیان ایک دیوار بن گئی ہے، ہر خوشی کے لمحے کو توڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات میرے دل میں سخت باتیں آتی تھیں۔ میں سوچتا تھا یہ بیمار لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اپنے کام خود نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی زندگی اور اپنے سکون کی فکر تھی۔ کرن کی ماں کے بارے میں میرے دل میں جو نفرت تھی وہ میں کرن کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میں ہر بار خود کو نارمل دکھاتا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود اٹھ کر پانی لے جاتا اور اس کی ماں کو دے دیتا تاکہ کرن کو لگے کہ میں بہت خیال رکھنے والا انسان ہوں۔ میں کہتا یہ تو میرا فرض ہے، میں آپ کی امی کو اپنی امی سمجھتا ہوں۔ کرن یہ سن کر بہت خوش ہو جاتی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور بڑھ جاتی تھی۔ کرن کے ساتھ میرے تعلقات بہتر چل رہے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ کماتی تھی، اس لیے گھر کے خرچے بھی اکثر وہی اٹھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی آپ نے کیا میں نے کیا، سب ایک ہی گھر کا حصہ ہے۔ میں بھی اس بات کو مان لیتا تھا کیونکہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن کچھ دنوں سے کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر تھکی تھکی سی رہتی، چہرہ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا چلو اب زندگی مکمل ہو جائے گی، گھر میں اولاد بھی آ جائے گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے کرن کو دیکھا، اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی خاموش خوشی تھی، جیسے وہ بھی اندر سے بہت سکون محسوس کر رہی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور بولی دعا کریں سب ٹھیک رہے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ اب واقعی میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ میں اس حصے کو آپ کی شرط کے مطابق تفصیل سے لکھ رہا ہوں۔ منظر کشی بھی میری کرن کے ساتھ ایک اور بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی اونچی آواز ہوتی تھی، نہ کوئی سخت جملہ۔ اصل میں لڑائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں دونوں طرف سچائی ہو یا دونوں طرف سے ضد ہو۔ جہاں دونوں انسان اپنے موقف پر کھڑے ہوں وہاں ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری طرف سے تو سب کچھ صرف دکھاوا تھا، اور دکھاوا ہمیشہ نرم ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اس میں آواز بلند نہیں ہوتی، اس میں صرف باتیں ہوتی ہیں جو دل کو نہیں چھوتی۔ کرن اس سب سے بہت خوش رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت سمجھدار شوہر ہوں، ہر بات مان لیتا ہوں، ہر ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ وہ اکثر مسکرا کر کہتی تھی کہ تم بہت اچھے ہو، لیکن اس خوشی کے پیچھے میری اصل سوچ کوئی اور تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب میں گھر آیا تو گھر میں خاموشی تھی، کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی
کرن باورچی خانے میں کھڑی تھی، اس کی ماں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ گھر میں دوائی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کرن میرے پاس آئی، اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ وہ بولی، تم امی کی دوائی نہیں لے کر آئے؟ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، میں مصروف تھا، بھول گیا۔ وہ فوراً بولی، دوائی ضروری ہے، پلیز جا کر لے آئیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، لیکن مجھے وہ لہجہ بے حکم سا لگا۔ میرے اندر ایک لمحے کے لیے غصہ اٹھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہر وقت دوائی دوائی، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کرن خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، وہ بیمار ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی اور خود کو نارمل دکھاتے ہوئے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں ایک عجیب سی سختی آ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ باہر سے گاڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، گھر کے اندر وہی خاموشی تھی۔ میں نے خود سے کہا کہ میں کیوں ہر وقت دوسروں کے لیے دوڑوں؟ پھر میرے ذہن میں ایک اور خطرناک خیال آیا۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ عورت ہی نہ رہے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا، لیکن یہ سوچ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں بیٹھ گئی۔ دوسری طرف کرن اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی ماں کی فکر میں رہتی تھی، کبھی پانی دیتی تھی، کبھی دوائی دیتی تھی، کبھی ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی ماں کمزور ضرور تھی، لیکن وہ بہت کچھ خود بھی کر لیتی تھی۔ کرن پھر بھی ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے یہ سب بہت بوجھ لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا سب کچھ میرے حساب سے ہو، صرف میں اور کرن ہوں اور کوئی درمیان میں نہ آئے۔ ادھر کرن کے حمل کے مہینے گزر رہے تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ تھکنے لگی تھی۔ صبح دفتر جاتی تھی، شام کو واپس آتی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی اور اپنی ماں کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ واپس آئی تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، ڈاکٹر نے کہا ہے میں کمزور ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، یہ سب عام باتیں ہیں، عورتیں ایسے ہی رہتی ہیں۔ وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کندھے اچکا کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ عورتیں بچہ پیدا کرنے کے لیے بنی ہوتی ہیں، وہ یہ سب برداشت کر لیتی ہیں، اس میں اتنا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا تھا کہ کرن بھی خود کو سنبھال لے گی، کیونکہ وہ مضبوط تھی، محنت کرتی تھی اور اب تو ماں بننے والی تھی۔ لیکن میرے دل میں جو سوچیں بڑھ رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ مجھے بھی بدل رہی تھیں۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، آسمان سرمئی تھا، ہوا میں نمی تھی۔ کرن کی حالت پہلے سے بہت کمزور تھی، اس کے چہرے پر زردی آ چکی تھی، آنکھوں میں تھکن تھی۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ کمرے میں سفید روشنیاں تھیں، مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر بار بار اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ نرسیں تیزی سے ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ میں باہر کھڑا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کرن کی چیخیں اندر سے آ رہی تھیں اور ہر چیخ میرے دل کو دہلا رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، بہت نازک حالت ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، بچے کو بچائیں یا بیوی کو۔ یہ سن کر ایک لمحے کو میرے دماغ میں جیسے سب کچھ رک گیا۔ میں نے فوراً بغیر سوچے کہا، بیوی کو بچائیں۔ ڈاکٹر فوراً واپس چلا گیا۔ اندر دوبارہ دوڑ دھوپ شروع ہو گئی۔ وقت جیسے بہت بھاری ہو گیا، ہر سیکنڈ صدیوں جیسا لگ رہا تھا، لیکن عین وقت پر کچھ بھی نہ بچ سکا، نہ بچہ بچ سکا اور نہ کرن۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ یہ جملہ میرے اندر سیدھا اتر گیا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ اندر لے جایا گیا۔ کرن بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بہت پرسکون تھا، لیکن آنکھیں بند تھیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ آخری بار مل لیں۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کمرے میں بہت خاموشی تھی، صرف مشینوں کی
آخری بیپ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ میں کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آخری سانسوں میں اس نے بہت مشکل سے ہونٹ ہلائے اور کہا، میری ماں کا خیال رکھنا، ان کا کوئی نہیں ہے۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ کو دبا کر کہا، ہاں میں خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد اس کی سانسیں آہستہ آہستہ رک گئیں اور پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے واقعی برا لگا، کیونکہ چاہے کچھ بھی تھا وہ میری بیوی تھی اور ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی میرے دماغ میں ایک اور سوچ بھی چل رہی تھی۔ اب اس کا گھر میرا ہو چکا تھا، اس کی نوکری بھی مجھے مل سکتی تھی، گاڑی بھی میرے پاس تھی اور بینک میں پیسہ اور گھر میں رکھا سونا بھی اب میرے ہاتھ آ سکتا تھا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک اور چیز بھی میرے پاس رہ گئی تھی، کرن کی ماں۔ وہ پہلے سے زیادہ بیمار تھی۔ جب کرن کی موت کی خبر ان تک پہنچی تو وہ مکمل ٹوٹ گئیں۔ وہ زیادہ وقت خاموش رہنے لگی، کبھی کمرے میں بیٹھ کر روتی تھی، کبھی دیوار کو دیکھتی رہتی۔ میں نے کچھ دن تو برداشت کیا، لیکن پھر میرے اندر ایک بے چینی بڑھنے لگی، وہ مجھے بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کو ختم کرنا ہوگا۔ میں کرن کی ماں کے پاس گیا، نرم آواز میں کہا، امی، میں آپ کو کرن کی قبر پر لے چلتا ہوں، آپ کا دل بہل جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اگلے دن میں انہیں گاڑی میں لے کر قبرستان لے گیا۔ موسم خشک تھا، دھوپ تیز تھی، قبرستان میں سناٹا تھا، بڑے بڑے درخت تھے، خاص طور پر ایک بڑا برگد تھا جس کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ میں نے انہیں وہیں بٹھا دیا اور کہا، امی اب یہاں بیٹھے، میں پانی لے کر آتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ وہ تھک کر بیٹھ گئیں اور بولی، ٹھیک ہے بیٹا۔ میں تھوڑا دور گیا، پھر پیچھے مڑا، دیکھا وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھیں، نظریں زمین پر تھیں۔ میں آہستہ سے گاڑی کی طرف گیا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے ایک لمبی سانس لی۔ کمرے میں سکون سے تھا، سب کچھ میرا ہو چکا تھا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی بیچ میں آنے والا۔ میں نے خود سے کہا، اب سب ٹھیک ہے۔ کرن سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹ ہی تھے اور اب وہ وعدے بھی ختم ہو چکے تھے۔ میں آرام سے گھر میں رہنے لگا، زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ میں مزے سے رہ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر اچانک میرے دفتر سے خبر آئی کہ میرا حج کا ریٹرن ٹکٹ نکل آیا ہے۔ میرے ایک دوست نے بھی کہا کہ وہ بھی جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا وہ وہاں ایک بزنس پارٹی بھی ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے۔ تیرے پاس پیسہ ہے، انویسٹ کر لینا۔ میں نے کہا، ہاں چلتے ہیں، حج بھی ہو جائے گا اور بزنس بھی دیکھ لیں گے۔ اب ہماری روانگی میں 10 دن باقی تھے، لیکن 7ویں دن سے میرے ساتھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے رات کو ایک ہی خواب بار بار آنے لگا۔ خواب میں ایک بزرگ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اس کی آواز بہت بھاری ہوتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہتا تھا، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ پھر وہ دوبارہ کہتا، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ میں اچانک خوف سے جاگ جاتا تھا، میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوتا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا ہوتا تھا، کمرے میں اندھیرا ہوتا تھا، پنکھے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی عجیب سا خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ایک ہی خواب بار بار آنا کوئی عام بات نہیں ہے، ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ پھر میرے دل میں ایک نامعلوم سا خوف بیٹھنے لگا۔ ایک دن میں گھر واپس آ رہا تھا، سڑک پر ہلکی دھول اڑ رہی تھی، شام کا وقت تھا، سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا، راستہ سنسان تھا۔ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا جو میں نے بڑی مشکل سے لی تھی۔ اچانک ایک موڑ کے قریب چند لوگوں نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ چور تھے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا۔ میں نے بہت مزاحمت کی، لیکن وہ زیادہ تھے۔ میری 12 سے 13 لاکھ کی گاڑی انہوں نے چھین لی، میرا موبائل بھی لے گئے، جیب میں جو پیسے تھے سب نکال لیے۔ میں وہیں سڑک کے کنارے کھڑا رہ گیا، گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے پہلی بار ایسا لگا میں واقعی اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں پیدل گھر واپس آیا، راستے میں ہر قدم بھاری لگ رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ مجھے اندر سے توڑ رہا تھا۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو نیند نہیں آ رہی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، پنکھا چل رہا تھا، دیواروں پر سائے حرکت کر رہے تھے۔
اس رات پھر وہی خواب آیا۔ وہی بزرگ سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر کہہ رہا تھا، تیرا حج قبول نہیں ہوگا۔ میں خوف سے جاگ گیا۔ میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ دل ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے پانی پیا لیکن سکون نہیں آیا۔ اب یہ خواب روز آنے لگا تھا۔ ہر رات وہی آواز، وہی الفاظ، وہی چہرہ۔ میں ٹوٹنے لگا تھا۔ حج میں جانے کے دن قریب آ رہے تھے، لیکن میرا دل ہر گزرتے دن کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں اسی پریشانی میں گھر کے اندر بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے سامنے شیشے میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے نظریں اٹھائی تو مجھے کرن دکھائی دی۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں دکھ تھا اور آواز میں درد تھا۔ اس نے کہا، میری ماں کی ذمہ داری دے کر گئی تھی اور تم نے کیا کیا؟ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ جب دوبارہ کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرہ خالی تھا، صرف میں تھا اور دیواریں تھیں۔ میں نے خود سے کہا، یہ میرا وہم ہے، یہ میری ذہنی کیفیت ہے۔ لیکن دل کے اندر ایک اور آواز تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، یہ وہم نہیں ہے۔ میں فوراً باہر نکلا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے سچ دیکھنا ہے۔ میں سیدھا قبرستان پہنچا۔ وہاں خاموشی تھی، پرندوں کی آوازیں بھی نہیں تھیں۔ بڑے بڑے درخت تھے اور ان کے نیچے اندھیرا سا تھا۔ میں اس برگد کے درخت کے نیچے پہنچا جہاں میں نے آخری بار اپنی سانس کو چھوڑا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہاں موجود تھیں، لیکن ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرہ کمزور ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی جیسے ان میں اب طاقت باقی نہ ہو۔ وہ بالکل کسی فقیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ وہ شاید کئی مہینوں سے وہیں تھیں۔ لوگ کبھی کبھار ان کے لیے کچھ کھانا پھینک دیتے تھے یا کوئی ترس کھا کر دے جاتا تھا۔ وہ گرمی سردی سب وہیں گزار رہی تھیں۔ میرا دل زور سے کانپ گیا۔ میں ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، امی، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ آہستہ سے بولی، تم نے کہا تھا واپس آ جاؤ گے۔ میں نے کہا تھا میں انتظار کروں گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً انہیں اٹھایا۔ وہ بہت کمزور تھیں۔ میں نے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، ان کی حالت بہت خراب ہے، جان بچانا مشکل ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ کچھ دن اس اسپتال میں علاج چلا۔ آہستہ آہستہ ان کی حالت بہتر ہونے لگی۔ وہ زندگی کی طرف واپس آ گئی۔ میں ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، انہیں پانی دیتا تھا، کھانا دیتا تھا، دوائی وقت پر دیتا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خدمت کیا ہوتی ہے۔ ایک دن وہ آہستہ سے بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں نے فوراً کہا، نہیں امی، معافی مجھے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دن کے بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ان کی خدمت کروں گا، ان کی ہر ضرورت پوری کروں گا۔ اب میری زندگی بدل چکی تھی۔ وہ غرور، وہ لالچ، وہ دکھاوا سب ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک احساس باقی تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اکثر رات کو جاگ جاتا ہوں، خاموشی میں بیٹھا رہتا ہوں۔ مجھے وہ خواب اب بھی یاد آتے ہیں، وہ بزرگ اب بھی میرے ذہن میں آتا ہے، اور کرن کا چہرہ بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آخرت میں جب کرن مجھ سے سوال کرے گی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنا سکون، سب کچھ۔ میں بس ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے، اور میں آپ سب سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ مجھے آج بھی اس کی مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ کرن جب ہنستی تھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت آ جاتی تھی، جیسے وہ دنیا کے ہر دکھ سے بے خبر ہو۔ میں نے جب اسے کھو دیا تھا تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت صرف فائدے یا مفاد کا نام نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو دل کے اندر کہیں گہرائی میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔
لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو صرف زندگی میں ایک ہی دفعہ سچی اور مخلص عورت ملتی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ بات کتنی سچ ہے، لیکن میرے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ کسی سے شادی کی تو کہیں وہ بھی مجھ جیسی نہ نکلے، یا پھر میں خود ہی دوبارہ وہی غلطیاں نہ دوہرا بیٹھوں جو میں پہلے کر چکا ہوں۔ یہ سوچ مجھے اکثر راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے، اور اب میں یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ ہر رشتہ صرف لینے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ دینے کا نام بھی ہوتا ہے۔ اگر اعتماد نہ ہو تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر نیت صاف نہ ہو تو محبت بھی بکھر جاتی ہے۔ اب میرے اندر پہلے جیسا غرور نہیں رہا، نہ ہی وہ لالچ ہے جو کبھی میری سوچ پر حاوی تھا۔ اب صرف ایک خاموشی ہے اور ایک احساس ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے ڈر نہیں، صرف افسوس ہے، اور شاید یہی افسوس میری باقی زندگی کا حصہ رہے گا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔